كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن بأهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين صدق الله العظيم تقوی کے حوالے سے بات چلی کہ تقوی کہتے ہیں گناہ کو چھوڑنا، اور گناہ انسان کی روح کے لیے زہر کی مانند ہے، جیسے جسم کے لیے زہر نقصان کرتا ہے، روح کے لیے گناہ نقصان کرتا ہے۔ اور گناہ کا چھوڑنا یہ نیکی کرنے سے زیادہ ضروری ہے، اور گناہ کا علاج ایک ہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور جب بندہ گناہ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑنے کی برکت سے اسے دنیا میں بھی انعام عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی انعام عطا فرماتے ہیں۔ گناہ چھوڑنے کا انعام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے، دنیا میں بھی بہت بڑا ہے، آخرت میں بھی بہت بڑا ہے۔ دنیا میں کیسے ہے؟ ایک نوجوان تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کے حلقہ درس میں آ کے بیٹھتے تھے۔ نوجوان تھے، خوبصورت تھے، جس راستے سے گزر کے آیا کرتے تھے اس راستے میں ایک امیر زادی کا گھر تھا۔ وہ دیکھ کے فریفتہ ہو گئی اور اس نوجوان کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا، اور ہیلا اور بہانہ یہ کیا کہ یہ جب اس کے گھر کے سامنے سے گزرے تو ایک بوڑھی عورت دروازے پہ کھڑے ہو کے اس نوجوان کو کہنے لگی کہ آپ نیک لگتے ہیں، نیک انسان لگتے ہیں، ہمارے گھر میں مریض ہے، آپ مہربانی فرما کر اندر تشریف لائیں اور دم کر دیں۔ یہ اس کی بات سن کے گھر میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی یہ گھر میں داخل ہوئے اس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ امیر زادی سینہ کھولے، بال کھولے، اس نوجوان کی طرف آئی، اپنی طرف توجہ کرنے کی کوشش کی، اس نے انکار کیا، ادھر سے اصرار، ادھر سے انکار۔ اب جب اس کا انکار شدت اختیار کر گیا تو اس نے یہ کہا کہ اگر تم میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تو میں شور مچا کے پورے محلے کو جمع کر لوں گی اور کہوں گی کہ یہ میری عزت خراب کرنے کے لیے میرے گھر میں داخل ہو گیا۔ اب اگر تو اس کی بات مانتا ہے تو گناہ میں ملوث ہوتا ہے، اگر اس کی بات نہیں مانتا تو پھر لوگ جمع ہوتے ہیں اور بدنام ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ مشہور ہے، بد سے بدنام برا۔ اب دونوں طرف سے پھنس گیا، بات ماننے تب گناہ گار ہو، بات نہ ماننے تب بدنام ہو۔ لیکن چونکہ ارادہ پکا تھا، پختہ تھا کہ میں نے گناہ کرنا نہیں، اللہ تعالیٰ نے عجیب بات اس کے ذہن میں ڈال دی۔ یہ کہنے لگا اس سے کہ ہاں میں تمہارے اس کام کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے حاجت ہے، مجھے بیت الخلاء کا راستہ دکھا دو۔ اس دور میں یہ بیت الخلاء جیسے آج فلش سسٹم ہے یہ تو نہیں تھا۔ اس دور میں بیت الخلاء ایسی ہوتی تھی کہ حاجت کے لیے کوئی جاتا تھا تو وہ جو گند اور فضلہ وہ وہیں پڑا رہتا تھا، مخصوص لوگ تھے وہ اس کو اٹھا کے طلب کرتے تھے۔ تو اسے بیت الخلاء کا راستہ دکھایا گیا، یہ بیت الخلاء گیا، وہاں جتنا گند اور فضلہ پڑا تھا وہ سارا اٹھا کے اپنے جسم کو لگا دیا، اور جب پورے جسم پہ گند لگا دیا تو بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہیں، یہ باہر آیا ہے اور ہاتھ پھیلا کے اس امیر زادی کی طرف چلا کہ اب آ جاؤ۔ اب جب اس میں سے بدبو اٹھ رہی ہے، پورا غلاظت ساری بدن پہ لگی ہوئی ہے، تو کون اس کے قریب آئے؟ وہ کہنے لگی یہ تو پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کو نکالو یہاں سے۔ نکلوا دیا۔ یہ جلدی جلدی چونکہ سبق میں پہنچنا تھا، دیر ہو رہی تھی، کسی نہر پہ گیا، اپنے کپڑے اتارے، کپڑوں کو صاف کیا، دھویا، بدن کو پاک کیا، اور پھر یہ اپنے استاد کی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب حضرت سبق پڑھاتے پڑھاتے نظر اٹھائیں، ایسے کن اکھیوں سے دیکھیں اور دیکھ کے اور ساتھ ساتھ سونگیں۔ اب یہ پریشان ہو، جب حضرت سونگے تو یہ پریشان ہو کہ میں نے جلدی جلدی کپڑوں کو دھویا ہے، پتہ نہیں کہیں کسی جگہ پہ کوئی غلاظت کا حصہ لگا رہ گیا اور اس میں سے بدبو آ رہی ہے اور حضرت کو تکلیف ہو رہی ہے۔
اب جب سبق مکمل ہوا تو پھر حضرت فرمانے لگے کہ بھائی یہ آج ایسی بہترین خوشبو، مشک جیسی خوشبو کون لگا کے آیا ہے؟ ایسی خوشبو تو آج تک سونگی نہیں۔ تو سارے شاگردوں نے اشارہ کیا حضرت اس میں سے آ رہی ہے۔ حضرت نے پوچھا بھئی ایسی پیاری خوشبو تم کہاں سے لگا کے آئے ہو، کہاں سے ملی ہے؟ تو یہ کہنے لگا حضرت میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ حضرت نے فرمایا نہیں، خوشبو تو تمہارے بدن میں سے ایسی آ رہی ہے آج تک سونگی نہیں۔ تو پھر اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا، کیسے یہ پھنسا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا وہ گناہ میں جو اس میں تم ملوث ہونے لگے تھے، اس گناہ کے بچنے پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ انعام عطا فرمایا کہ تمہارے بدن سے یہ خوشبو آ رہی ہے اور مشک جیسی خوشبو ہے، اور یہ خوشبو اس نوجوان کے جسم سے مرتے دم تک نہیں گئی، ساری زندگی خوشبو آتی رہتی۔ یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کا اصل نام کتابوں میں نہیں آتا، خواجہ مشکی شاہ کے نام سے مشہور ہو گئے، اپنی اس مشک جیسی خوشبو کی وجہ سے مشکی شاہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ہمارے چنیوٹ میں مزار بھی ہے خواجہ مشکی شاہ کا، محلہ بھی ہے مشکی شاہ کے نام سے۔ واللہ اعلم یہ وہی بزرگ ہیں یا کیا حقیقت ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ انعام ہے گناہ سے بچنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے مشک جیسی خوشبو جاری فرما دی۔ کفل ایک مشہور انسان تھا، بدکار تھا، کسی عورت کو کوئی عورت اس کے پاس آئی اور جب یہ اس کے ساتھ گناہ میں ملوث ہونے لگا تو وہ کانپ گئی، کہا میں تو مجبور ہوں، مجھے تو گھریلو مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خوف ڈال دیا، اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا اور اس عورت کو کچھ پیسے دے کے رخصت کیا۔ جب ایسا معاملہ ہوا تو رات کو اس کی وفات ہو گئی اور صبح اس کے دروازے پر لوگوں نے لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے کی برکت سے دنیا میں انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک دنیا میں بھی انعام ہے، آخرت میں بھی انعام ہے۔ آخرت کے انعام کی بات انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔